اچھا ذرا سوچیں ان ننھے قدموں کے بارے میں جو پہلی بار کلاس 1 میں آ رہے ہیں، ایک بالکل نئی دنیا۔ جی بالکل، یہ ان کے لیے بہت بڑا قدم ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک خاص پل کے بارے میں جو ان بچوں کو گھر یا پری اسکول سے اسکول تک لانے میں مدد دیتا ہے۔ اور یہ منتقلی یا ٹرانزیشن ہموار ہونا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، اور اسی لیے آج ہم بات کریں گے ودیا پرویش کی۔ یہ NCERT کا تیار کردہ ایک 3 ماہ کا پروگرام ہے۔ جی، 3 ماہ کا کھیل کود پر مبنی یہ پہلی جماعت کے بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنے کا ایک ماڈیول ہے۔ اور ہمارے پاس اس کا تفصیلی ماڈیول بھی ہے۔ ہاں، اور یہ بتانا بھی اہم ہے کہ اس موضوع پر بات کی تحریک ہمیں ریاض احمد صاحب سے ملی۔ وہ بڈگام میں استاد اور ریسورس پرسن ہیں۔ اچھا۔ ان کی خواہش تھی کہ اساتذہ خاص طور پر جو بنیادی سطح پر مطلب فاؤنڈیشنل لیول پر پڑھاتے ہیں اور جو نوڈل افسران ہیں مختلف سطحوں پر، جی اسکول، زون، ضلع سطح پر، بالکل، وہ سب ودیا پرویش کو اچھی طرح سمجھیں۔ تو یہی آج ہمارا مقصد ہے۔ ہم ودیا پرویش کے اہم پہلوؤں کو سمجھیں گے، خاص طور پر اساتذہ اور نوڈل آفیسران کے نقطہ نظر سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آخر ودیا پرویش کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ دیکھیے، قومی تعلیمی پالیسی 2020 یعنی NEP نے بنیادی خواندگی اور عادات شناسی پر بہت زور دیا ہے، جسے FLN کہتے ہیں۔ FLN فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومریشن۔ جی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک طرح کا بحران ہے اس حوالے سے۔ بحران مطلب سنگین صورتحال ہے؟ جی، کافی سنگین۔ ایک اندازے کے مطابق 5 کروڑ سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو بنیادی عبارت سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے یا روزمرہ کی سادہ حساب کتاب نہیں کر سکتے۔ 5 کروڑ؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ واقعی ایک چیلنج ہے۔ یقیناً، اور یہ بنیادی سطح پر کام کرنے والے اساتذہ اور پورے نظام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو کیا ودیا پرویش اسی چیلنج کا جواب ہے؟ یہ اس سمت میں ایک بہت اہم قدم ہے۔ ودیا پرویش کا خاص مقصد یہ ہے کہ جو بچے پہلی جماعت میں آ رہے ہیں ان کے سیکھنے کے فرق کو کم کیا جائے۔ فرق؟ کس طرح کا فرق؟ دیکھیں، کچھ بچے پری اسکول یا آنگن واڑی سے آتے ہیں، انہیں کچھ تجربہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن بہت سے بچے سیدھے گھر سے آتے ہیں، انہیں کوئی رسمی تجربہ نہیں ہوتا۔ ودیا پرویش یوں سمجھیں کہ ان سب بچوں کو ایک جیسی مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف پڑھائی لکھائی کی تیاری نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے۔ بالکل، اس کا مقصد صرف حرف سکھانا یا گنتی سکھانا نہیں ہے، یہ بچے کی ہمہ جہت نشو نما پر توجہ دیتا ہے۔ ہمہ جہت نشو نما؟ جی، مطلب ان کی صحت اور تندرستی HW، ان کی بات چیت کی صلاحیت EC، اور ان کا اپنے ماحول سے جڑنا اور سیکھنا IL۔ یہ تینوں اہم پہلو ہیں۔ HW EC IL؟ جی، اور یہ سب NIPUN مشن کا بھی حصہ ہے، جس کا مقصد ہے کہ 2026-27 تک ہر بچہ تیسری جماعت تک بنیادی FLN حاصل کر لے۔ تو ودیا پرویش اس بڑے مقصد کا پہلا قدم ہے۔ تو اگر بالکل سادہ الفاظ میں کہیں، ودیا پرویش کیا ہے؟ یہ پہلی جماعت کے لیے سال کے شروع میں 3 مہینے یعنی 12 ہفتے کا ایک پروگرام ہے، اور یہ مکمل طور پر کھیل اور سرگرمیوں پر مبنی ہے، NEP 2020 کی سفارشات کے مطابق۔ کھیل اور سرگرمیوں پر مبنی، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے بچوں کے لیے، لیکن کیا یہ روایتی طریقوں سے بہتر ہے، مؤثر ہے؟ یہ صرف اچھا نہیں لگتا، یہ تعلیمی نفسیات پر مبنی ہے۔ یہ صرف ایک پروگرام نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا طریقہ ہے۔ یہ بچوں کو گھر یا پری اسکول کی غیر رسمی دنیا سے پہلی جماعت کی رسمی تعلیم کی طرف لانے میں مدد کرتا ہے۔ اچھا، کھیل ہی تو بچوں کے سیکھنے کا سب سے فطری طریقہ ہے۔ وہ کھیلتے ہوئے دنیا کو سمجھتے ہیں، چیزیں آزماتے ہیں، مسئلے حل کرتے ہیں۔ یعنی رٹا لگانے سے بالکل مختلف۔ جی ہاں، اس میں گانے ہیں، کہانیاں ہیں، آرٹ ہے، ڈرامہ ہے، کھیل ہیں۔ اس سے سیکھنا خوشگوار بن جاتا ہے۔ اور یہاں پنچ کوش کا تصور بھی آتا ہے۔ پنچ کوش؟ صفحے سے ہے، انسان کی 5 جہتی نشو نما، جسمانی، حیاتی توانائی، ذہنی، دانشورانہ اور روحانی خوشی۔ ودیا پرویش کی سرگرمیاں ان سب پہلوؤں کا خیال رکھتی ہیں۔
یہ تو بہت گہری بات ہے. قدیم حکمت کو جدید تعلیم سے جوڑا گیا ہے. اچھا، اب اس ماڈیول کے مقاصد اور اس کی ساخت پر آتے ہیں. اساتذہ اور نوڈل افسران کو کیا جاننا چاہیے؟ مقصد تو واضح ہے، سب بچوں کو پہلی جماعت کے لیے تیار کرنا، اسکول میں ان کی آمد آسان بنانا اور انہیں دلچسپ سیکھنے کے تجربات دینا جو ان کی عمر کے مطابق ہوں۔ اور یہ 12 ہفتے چلتا ہے، روزانہ تقریباً 4 گھنٹے، ہفتے میں 5 دن. کیا اس میں کچھ لچک ہے؟ جی بالکل، ماڈیول خود کہتا ہے کہ اساتذہ مقامی حالات اور بچوں کی دلچسپیوں کے مطابق تبدیلی کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی سخت فارمولا نہیں ہے۔ اچھا. اگر اسکول ہفتے میں 6 دن ہے تو چھٹا دن دہرائی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ لچک تو اساتذہ کے لیے بہت اہم ہوگی. اچھا، یہ ماڈیول ہے کیسا؟ مطلب جب کوئی استاد یا نوڈل آفیسر اسے کھولے تو کیا ملتا ہے؟ یہ بہت منظم ہے، اس میں 3 بڑے حصے ہیں اور کچھ ضمیمہ جات۔ ٹھیک ہے. پہلا حصہ اساتذہ اور منتظمین کے لیے ہے، اس میں تعارف ہے، نوٹس ہیں، منصوبہ بندی کیسے کرنی ہے، عمل کیسے کرنا ہے، بچوں کی ترقی کیسے جانچنی ہے، والدین کو کیسے شامل کرنا ہے، خاص ضروریات والے بچوں یعنی دیویانگ کا خیال کیسے رکھنا ہے، یہ سب کچھ۔ یعنی پوری گائیڈنس. جی۔ دوسرا حصہ اصل سرگرمیاں ہیں، وہی 3 اہداف HWEC اور IL کے تحت بہت سی سرگرمیاں دی گئی ہیں۔ عملی سرگرمیاں. ہاں، اور تیسرا حصہ ان سرگرمیوں میں مدد کے لیے تصاویر اور ورک شیٹس ہیں، اور آخر میں ضمیمہ جات ہیں جن میں شیڈیول، تشخیص کا فریم ورک وغیرہ کی تفصیل ہے۔ یہ تو واقعی ایک مکمل پیکج ہے، صرف کیا کرنا نہیں بلکہ کیسے اور کیوں بھی. بالکل، مقصد یہی ہے کہ استاد کو ہر قدم پر مدد ملے۔ اب آتے ہیں ان عملی نکات پر جو اساتذہ اور نوڈل افسران کے لیے سب سے اہم ہیں. کلاس روم میں اسے لاگو کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلے اور سب سے اہم، کلاس روم کا ماحول خوش آئندہ، محفوظ، رنگین، دلچسپ، بچے کو لگے کہ وہ ایک اچھی جگہ آیا ہے۔ اور یہ ماحول کیسے بنے گا؟ استاد کو ہر بچے کو سمجھنا ہوگا، وہ کہاں سے آیا ہے، گھر میں کیا زبان بولی جاتی ہے، مشاغل کیا ہیں، یہ جاننے سے مدد ملتی ہے۔ صحیح. پھر کلاس روم میں مختلف سرگرمی کے گوشے بنانا بہت مؤثر ہیں، ایکٹیویٹی ایریاز۔ سرگرمی کے گوشے جیسے کتابوں کا کونا، آرٹ کا کونا، بلاکس کا کونا، میوزک کا کونا، شاید ایک چھوٹا سا سائنس کا کونا بھی۔ اچھا، اس سے تو بچے اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں گے؟ جی، انہیں انتخاب کی آزادی ملتی ہے۔ لیکن کیا اس سب کے لیے مہنگا سامان چاہیے؟ یہ تو اکثر مسئلہ ہوتا ہے. یہ بہت اہم سوال ہے۔ ماڈیول صاف کہتا ہے مہنگے سامان کی ضرورت نہیں، کم لاگت یا مفت مقامی چیزیں استعمال کریں۔ مثلاً؟ پتے، کنکریاں، مٹی، ٹہنیاں، پرانے کپڑے، خالی ڈبے، دھاگے، بیج، یہ سب بہترین وسائل ہیں۔ دیسی کھلونے بھی۔ اصل چیز استاد کی تخلیقی صلاحیت ہے۔ یہ بات تو بہت حوصلہ افزا ہے. اساتذہ واقعی یہاں اپنی تخلیقی صلاحیتیں دکھا سکتے ہیں. بالکل، اور یہیں کھیل پر مبنی تدریس کا فلسفہ آتا ہے۔ استاد ایک سہولت کار ہے، فیسیلیٹیٹر۔ وہ مواد دیتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، سوال سنتا ہے، بچوں کو خود کرنے دیتا ہے۔ روایتی چاک اور ٹاک سے بہت مختلف۔ جی ہاں۔ آپ نے لچک کی بات کی تھی، وہ یہاں کیسے کام آتی ہے؟ استاد ماڈیول کی سرگرمیوں کو ہو نقل نہ کرے، وہ انہیں مقامی ثقافت اور بچوں کی دلچسپیوں کے مطابق بدل سکتا ہے۔ اور شمولیت، انکلوژن، خاص ضروریات والے بچوں کے لیے؟ ودیا پرویش شمولیت پر بہت زور دیتا ہے۔ دیویانگ بچوں کو تمام سرگرمیوں میں مکمل شامل کرنا لازمی ہے۔ استاد کو ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا، مثلاً بیٹھنے کا انتظام، اضافی وقت یا مواد میں تبدیلی۔ اور یہ نوڈل آفیسران کے لیے بھی اہم ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں۔ یقیناً۔ اچھا، اور اسیسمنٹ، تشخیص کیسے ہوگی؟ امتحان ہوں گے؟ نہیں، روایتی امتحان نہیں، تشخیص مسلسل اور جامع ہوتی ہے، کنٹینیوس اینڈ کمپریہنسو۔ مقصد بچے کی ترقی کو سمجھنا ہے، پاس فیل کرنا نہیں۔ تو کیسے؟ استاد مشاہدہ کرتا ہے، بچے سرگرمیوں میں کیسے حصہ لے رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، کہاں مشکل ہے۔ وہ بچوں کے کام کے نمونے جمع کر کے پورٹ فولیو بنا سکتا ہے، مختصر نوٹس لکھ سکتا ہے، چیک لسٹ استعمال کر سکتا ہے۔
یعنی یہ استاد کو آگے کی منصوبہ بندی میں مدد دیتا ہے۔ بالکل، اور مادری زبان کا کردار؟ بہت اہم۔ ماڈیول اور NEP دونوں کہتے ہیں کہ ابتدائی جماعتوں میں جہاں تک ہو سکے پڑھائی بچے کی گھر کی زبان میں ہو، اس سے وہ محفوظ محسوس کرتے ہیں، کھل کر بولتے ہیں، آسانی سے سمجھتے ہیں۔ اگر کلاس میں کئی زبانیں ہوں تو استاد کو سب زبانوں کو عزت دینی چاہیے اور کثیر لسانی ماحول بنانا چاہیے۔ اور والدین اور کمیونٹی کی شمولیت، یہ تو اکثر مشکل ہوتا ہے۔ مشکل ضرور ہے لیکن ضروری بھی۔ ان کے بغیر کامیابی مشکل ہے۔ استاذہ کو والدین سے رابطہ رکھنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ کلاس میں کیا ہو رہا ہے، انہیں گھر پر مدد کے آسان طریقے بتانے چاہیے۔ SMC کا کردار بھی اہم ہوگا۔ جی، اسکول مینجمنٹ کمیٹی بہت مدد کر سکتی ہے۔ ریڈنس میلہ جیسے پروگرام بھی منعقد کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تمام نکات، ماحول، کم لاگت مواد، شمولیت، تشخیص، مادری زبان، والدین کی شمولیت، یہ بنیادی سطح کے اساتذہ اور نوڈل افسران کے لیے بہت عملی ہیں۔ جی ہاں، اور یہیں نوڈل افسران کا کردار اہم ہو جاتا ہے۔ صرف نگرانی نہیں بلکہ استاذہ کی تربیت، انہیں وسائل دینا، حوصلہ افزائی کرنا، یہ یقینی بنانا کہ ودیا پرویش صرف رسمی کارروائی نہ ہو بلکہ اس کی روح کے مطابق نافذ ہو۔ بالکل۔ اچھا، اب کچھ سرگرمیوں اور ورک شیٹس کی مثالیں ہو جائیں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ عملی طور پر کیسا ہے۔ ہر ہدف HWECIL سے ایک دو مثالیں۔ ضرور، جیسے HW یعنی صحت و تندرستی میں ایک سرگرمی ہے ہمارے مددگار، کمیونٹی ہیلپرز، بچے رول پلے کرتے ہیں، ڈاکٹر، نرس، صفائی لالہ۔ اچھا۔ ایک سادہ سرگرمی ہے فری پلے، بھاگ دوڑ، اچھل کود، مٹی یا آٹے سے شکلیں بنانا، کلے مولڈنگ بھی اسی میں ہے۔ اس سے فائن موٹر سکلز بہتر ہوتی ہیں۔ یہ تو واقعی کھیل کھیل میں سیکھنا ہے۔ اب مؤثر ابلاغ سے کچھ؟ اس میں تصویر پڑھنا، پکچر ریڈنگ بہت اچھا ہے۔ استاد کوئی تصویر دکھاتا ہے میلے کی، بازار کی، اور بچوں سے پوچھتا ہے کیا دیکھ رہے ہو، کیا ہو رہا ہے۔ اس سے بولنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ جی، اور مشاہدے کی بھی، کہانیاں سننا، سنانا، نظمیں گانا، یہ سب اسی کا حصہ ہے۔ سننے، بولنے، سمجھنے کی مہارتیں بہتر ہوتی ہیں۔ اور تیسرا ہدف IL، ماحول سے جڑنے والے سیکھنے والے۔ اس میں بچوں کو ارد گرد کے ماحول سے جوڑنا ہے، جیسے فطرت کی سیر، نیچر واک، اسکول کے باغ میں یا آس پاس پودے، پتے، کیڑے مکوڑے دیکھنا۔ صحیح۔ چیزوں کو چھانٹنا، ترتیب دینا، سارٹنگ اینڈ کلاسیفیکیشن، رنگ، شکل، سائز کی بنیاد پر، یہ ابتدائی ریاضیاتی سوچ کی بنیاد ہے۔ حواس خمسہ کی سرگرمیاں بھی ہیں، چھو کر، سونگھ کر پہچاننا۔ اور ان کے ساتھ ورک شیٹس بھی ہیں؟ جی ہاں، ورک شیٹس مدد کرتی ہیں سرگرمی کو پختہ کرنے میں۔ HW میں بچہ شاید اپنے پسندیدہ کھانے کی تصویر بنائے، EC میں ملتی جلتی آوازوں کو ملانے کی مشق ہو، IL میں ادھوری تصویر مکمل کرنا۔ لیکن یہ یاد رہے، ورک شیٹس کا استعمال محدود ہو، سرگرمیوں کے بعد، ان کی جگہ نہیں۔ تو یہ صاف ہے کہ یہ سرگرمیاں صرف ٹائم پاس نہیں، ہر ایک کا خاص مقصد ہے۔ بالکل، ہر سرگرمی کوئی نہ کوئی مہارت بڑھاتی ہے، مسئلہ حل کرنا، تخلیقی سوچ، سماجی مہارت، جسمانی توازن، یہ سب مل کر بچوں کو اگلی جماعتوں کے لیے تیار کرتی ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ودیا پرویش پہلی جماعت کے بچوں کے لیے ایک بہت سوچا سمجھا، کھیل پر مبنی اور جامع پروگرام ہے۔ یہ NEP 2020 اور نپن بھارت مشن کے مطابق ہے اور بنیادی سطح پر سیکھنے کے بحران سے نپٹنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ ایک اہم اقدام ہے، خاص طور پر ان اساتذہ اور نوڈل افسران کے لیے جن پر ان ننھے ذہنوں کی بنیاد رکھنے کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو ان کی ذمہ داری کو اور بھی اہم بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، اور یہیں سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا ہے، اساتذہ، اسکول سربراہان، نوڈل افسران، والدین، کمیونٹی، کہ ہم کیسے یقینی بنائیں کہ ودیا پرویش صرف کاغذوں میں نہ رہ جائے۔ اس کی اصل روح، کھیل، دریافت، خوشی، ہر بچے کی انفرادیت کا احترام ہر کلاس روم تک کیسے پہنچے۔ یہ صرف ماڈیول نافذ کرنے کی بات نہیں، اس کے فلسفے کو اپنانے کی بات ہے۔
اور اس مقصد میں ریاض احمد صاحب جیسے لوگوں کی کوششیں جنہوں نے یہ گفتگو شروع کروائی واقعی اہم ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ زمینی سطح پر تبدیلی کا جذبہ ہے۔ بلا شبہ جب سب مل کے کام کریں گے تبھی ہم ہر بچے کے لیے ایک مضبوط اور خوشگوار تعلیمی آغاز یقینی بنا سکیں گے۔ اس اہم موضوع پر اتنی تفصیلی گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ اس سے ہمارے سننے والے اساتذہ اور نوڈل افسران کو ودیا پرویش کو سمجھنے اور کامیابی سے نافذ کرنے میں بہت مدد ملے گی۔